جائیداد باہر ہوتی تو امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ نہیں کہہ سکتا تھا. پیسہ باہر ہوتا تو امریکہ کو کہتا ٹھیک ہے آپ ڈرون حملے کرو میں مذمت کرتا رہوں گا. جن کا پیسہ باہر ہو وہ ملک کے لیے سٹینڈ نہیں لے سکتے. وزیر اعظم عمران خان کا باغ آزاد کشمیر میں انتخابی جلسے سے خطاب. کہا عدالت نے ایک شخص کو جیل میں ڈالا. اس نے ایسی اداکاری کی کہ بالی ووڈ ایکٹر بھی کیا کرتے. معصوم شکل بنا کر جعلی طبی سرٹیفکیٹ دکھا کر برطانیہ چلا گیا. وزیر اعظم نے کہا 25 تاریخ کو بلے پر ٹھپا لگائیں کشمیر میں بھی تبدیلی لائیں. عمران خان باغ میں سبز باغ دکھانے آئے. ماضی میں انہوں نے جو باغ دکھائے وہ عوام کو دوربین سے بھی نظر نہیں آتے. مریم نواز کا انتخابی جلسے سے خطاب. بولیں یوٹیلیٹی سٹورز پر سبسڈی ختم کر کے قیمتوں میں اضافہ کر دیا. عمران خان عوام کو سکون کے لیے قبر میں اتار کر ہی دم لے گا. امور کشمیر کے وزیر نے نہتے آزاد کشمیریوں پر گولیاں چلائیں تو الیکشن کمیشن نے داخلہ ہی بند کر دیا. گولیاں چلانے والے کو سلاخوں کے پیچھے پھینکا جائے. ایسے شخص کو سزا دی جائے اور عبرتناک سزا دی جائے. نون لیگ کا راستہ روکا یا ڈبے بدلنے کی کوشش کی تو انجام بہت برا ہوگا. جتنے مرضی کھلاڑی میدان میں اتار لو کشمیر نے فیصلہ کر لیا ووٹ بھی دینا ہے اور ووٹ پر پہرا بھی. روس نے امریکہ کو فضائی اڈوں کی پیشکش کر دی. جون میں بائیڈن سے ملاقات میں صدر پیوٹن نے افغانستان پر نظر رکھنے کے لیے اڈے دینے کی پیشکش کی. روسی اخبار کا دعویٰ. امریکہ کو کہا گیا کہ کرغزستان اور تاجکستان میں روسی فضائی اڈے استعمال کر سکتا ہے. روس نے مبینہ طور پر فضائی سرویلنس کا ڈیٹا دینے کی بھی آفر کی ہے. افغانستان میں کشیدگی. دہشت گردوں کے سلیپر سیلز فعال ہونے کا خدشہ ہے. ملک دشمن ایجنسیز کی مدد سے سلیپر سیلز متحرک ہو سکتے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے سرحد پار دہشت گردوں کو را اور این ڈی ایس کی مدد حاصل ہے. دہشت گردی کے حالیہ واقعات کا تعلق افغانستان کی موجودہ صورتحال سے ہے. افغان سرحد پر تمام غیر قانونی انٹری سیل کر دیں. چیک پوائنٹس پر فوجی اہلکار تعینات. یہ باڑھ امن کی باڑھ ہے. افغانستان میں امن عمل کی ضمانت نہیں دے سکتے. تمام شراکت داروں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے. دنیا میں دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے کردار کو تسلیم کیا گیا. میجر جنرل بابر افتخار نے کہا بھارت بوکھلاہٹ کا شکار افغان امن عمل سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. افغانستان میں بھارت کے 62 کیمپس موجود تھے. ہم نے ڈوزیر میں بتایا تھا کہ بھارت نے افغانستان میں اپنی ایجنسیز کو استعمال کیا. مختلف دھڑوں کو پاکستان کے خلاف کھڑا کیا. کابل میں کوئی بھی آئے بھارت کا وہاں سے پاکستان کے خلاف آپریٹ کرنا مشکل ہوگا. ایک طرف پاکستان سے مدد دوسری طرف الزام لگاتے ہیں. مشیر قومی سلامتی معید یوسف کہتے ہیں افغان حکام کو بھی یہی کہا گیا کہ ہم ہر مدد کے لیے تیار ہیں. افغان رہنما خود آپس میں بات کرنے کو تیار نہیں تو پاکستان کیا کرے. ہماری خارجہ پالیسی تبدیل ہو چکی ہے. افغانستان سے متعلق پاکستان سے زیادہ کسی نے کوشش نہیں کی. پاکستان کی خطے میں اہمیت ہے. ہر ملک تعلقات چاہتا ہے. وزیر اعظم عمران خان کا ازبکستان کا دورہ بہت ہی مثبت تھا. افغان سفیر کی بیٹی کا مبینہ اغوا کا واقعہ. وزیر اعظم عمران خان کا نوٹس. وزیر داخلہ کو واقعے میں ملوث افراد کو گرفتار کرنے کی ہدایت. وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں. افغان سفیر کی بیٹی نے جو بیان دیا اس کے مطابق پہلی ٹیکسی میں اس پر تشدد ہوا. دوسری ٹیکسی والے کو ہم نے ٹریس کر لیا ہے. افغان سفیر کی بیٹی کے تحریری بیان پر کارروائی کی جائے گی. ابھی تک کوئی تحریری بیان نہیں دیا. داسو واقعہ سی پیک کو نقصان پہنچانے کی سازش ہے. ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں وزیر اعظم نے وزیر خارجہ کو چین جانے کی بھی ہدایت کی ہے. حادثے کی تحقیقات کے لیے چینی حکام بھی پاکستان پہنچ گئے. وزیر داخلہ نے کہا افغانستان میں ہمارا کوئی پسندیدہ نہیں. سرحد پر ایسا کچھ نہیں ہوا جس کا نوٹس لیا جائے. وزیر اعظم عمران خان نے ڈو مور کے بجائے نو مور کی بات کی. بلاول امریکہ آصفہ آزاد کشمیر میں متحرک. جلسے سے خطاب میں کہا کشمیر سے ہمارا رشتہ 3 نسلوں کا ہے. میں آزاد کشمیر کے عوام کا دکھ درد سمجھ سکتی ہوں.
کشمیر سے محبت وراثت میں ملی ہے. آج کچھ لوگ کشمیر آ کر بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں. جب مودی نے مقبوضہ کشمیر پر حملہ کیا اس وقت یہ لوگ کہاں تھے؟ پاکستان میں کورونا کا پھیلاؤ شرح 5% سے زائد ہو گئی. 24 گھنٹے میں 39 مریضوں کا انتقال. 2783 نئے کیس رپورٹ ہوئے. لاہور میں ڈیلٹا کا خطرہ بڑھ گیا. 12 کیس سامنے آ گئے. NCOC کا کورونا ویکسین کی خوراکوں کے شیڈیول میں تبدیلی کا فیصلہ. سائنو فارم ویکسین کی دوسری ڈوز 21 روز بعد لگائی جائے گی. سائنو ویک اور ایسٹرازینیکا کی دوسری ڈوز 28 دن بعد لگے گی. کوویکس کی فراہم کردہ ایسٹرازینیکا ویکسین کی کھیپ پاکستان پہنچ گئی. ملک بھر کے ویکسینیشن سینٹر عید کے پہلے دن بند رہیں گے. کورونا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ دکھائیں پھر صحرا سجائیں. سندھ میں شادی کرنے کے لیے بھی ویکسینیشن سرٹیفکیٹ لازمی. محکمہ داخلہ کا نیا نوٹیفیکیشن جاری. شادی ہال آنے والے مہمانوں کو بھی سرٹیفکیٹ دکھانا ہوگا. قربانی کے جانور خریدنے کے لیے منڈی جانے والے بھی ویکسین کارڈ ساتھ رکھیں. ریسٹورانٹس اور مسافر بسوں میں داخلہ کورونا ویکسینیشن سے مشروط. تفتیش مکمل ہونے تک گرفتاری نہیں ہوگی. FIR کٹنے پر ملزم کو زیر حراست نہیں لیا جا سکے گا. سندھ کابینہ نے پولیس رولز میں ترمیم کی منظوری دے دی. فیصلے کا اطلاق سنگین جرائم پر نہیں ہوگا. مرتضی وہاب نے کہا تفتیشی افسر مقدمہ درج ہونے کے بعد شواہد کی روشنی میں گرفتاری عمل میں لا سکے گا. مقدمہ درج ہوتے ہی بے گناہوں کو بھی دھر لیا جاتا ہے. ایسی گرفتاریوں سے جیلوں اور عدلیہ پر بوجھ پڑتا ہے. اسلام آباد میں لڑکی اور لڑکے پر تشدد اور بلیک میلنگ کا کیس. عدالت نے گرفتار 4 ملزمان کا 20 جولائی تک مزید جسمانی ریمانڈ دے دیا. تفتیشی افسر کے مطابق ملزمان وصول کیے گئے 11 لاکھ روپے واپس کرنے کو تیار ہیں. ملزمان کی شناخت پریڈ ہو چکی. مدعی نے شناخت کر لیا. اداکارہ نائلہ جعفری انتقال کر گئیں. نائلہ جعفری کینسر سے جنگ لڑ رہی تھیں. بھائی نے انتقال کی تصدیق کی. نائلہ جعفری نے طویل عرصے تک تھیٹر اور ٹی وی ڈراموں میں صلاحیتوں کا لوہا منوایا. بیٹی نے باپ کی زندگی بچا لی. پاکستان میں پہلی بار مختلف بلڈ گروپ کے باوجود کامیاب جگر ٹرانسپلانٹ. فیصل آباد کے طارق اقبال کو ان کی بیٹی نے جگر عطیہ کیا. پاکستانی ڈاکٹرز نے یہ کارنامہ گمبٹ کے سندھ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں انجام دیا. 15ویں صدی کے عظیم شہر سمرقند کا دورہ بہترین تجربہ تھا. سمرقند 15ویں صدی کے آغاز میں دنیا کے عظیم ترین شہروں میں شامل تھا. وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ لکھا سمرقند میں امیر تیمور اور امام بخاری کے مزارات پر حاضری بھی دی. اب تک ہم نے ازبک ہیروز کو صرف تاریخ کی کتابوں میں پڑھا تھا. ازبکستان سے سیاسی، تجارتی اور عوامی سطح پر تعلقات کی ایک نئی شروعات کرنے جا رہے ہیں. عید سے پہلے آخری ویکینڈ. مویشی منڈیوں میں رش. شہریوں کو من پسند جانور کی تلاش. فیصل آباد کے سمندری روڈ پر ٹریفک کے شور سے پریشان بچھڑا فارمیسی میں گھس گیا. باہر کھڑی 2 موٹر سائیکلز کو بھی نقصان پہنچا. کراچی کے مویشی منڈی میں خوبصورت نقش و نگار والے ریگستانی جہاز. قربانی کے اونٹ کی ہیئر ڈریسنگ کرنے والے علی حسن ہر سال دیہی سندھ سے اپنے فن کا جادو جگانے کراچی آتے ہیں. ایک اونٹ کو سوارنے میں 5 گھنٹے لگ جاتے ہیں. معاوضہ 5 سے 10 ہزار روپے لیتے ہیں. شاہینوں کا پلٹ کر وار. انگلش شیروں کا شکار. ناٹنگم میں ہائی وولٹیج T20 میچ پاکستان کے نام. بابر اعظم اور رضوان کی سینچریوں کی بدولت پاکستان نے 232 رنز کا ریکارڈ ہدف دیا. انگلینڈ نے خوب جان ماری. لیم لانگسٹن نے سینچری بھی داغ دی لیکن پاکستانی بولرز نے ہدف تک پہنچنے نہ دیا. میزبان ٹیم 31 رن سے میچ ہار گئی. شاہین آفریدی 3 وکٹیں لے کر مین آف دا میچ قرار. دوسرا میچ کل لیڈز میں کھیلا جائے گا. ایک دوسرے کے مشورے پر چلتے ہیں. یہی کامیابی کا راز ہے. بابر اور رضوان نے 150 رنز کی شراکت ہم آہنگی کا نتیجہ قرار دی.
بابر بولے شروع میں وکٹ کو دیکھا اور پھر چارج کیا. رضوان اسٹرگل کر رہے تھے, کوشش تھی پریشر نہ آنے دوں. رضوان نے کہا ہم دونوں ایک دوسرے کے مشورے پر چلتے ہیں. بابر اعظم نے دل جیت لیا, انہیں وزیر اعظم بننا چاہیے. ون ڈے سیریز میں ناکامی پر افسردہ پاکستانی فین نبیہہ خان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا. T20 میں فتح پر کہا خوشی کے مارے میرا دل پھٹ کر باہر آ جائے گا. This Eid, save 80% gold with your ARY Sahulat wallet at the biggest back-to-back concerts of Ustad Rahat Fateh Ali Khan. ARY Laguna DHA Karachi presents Just Qawwali 21st July 2021. اور متحدہ عرب امارات کی گولڈن جوبلی پر دبئی میں ہوگا بڑا شو. پرفارم کریں گے نامور گلوکار استاد راحت فتح علی خان. 21 جولائی کو ہوگی قوالی اور 23 جولائی کو بالی ووڈ ہٹس. پروگرام کے اسپانسر ہوں گے ARY لگونا اور امارات. اس کے ساتھ ARY سہولت والیٹ لایا آپ کے لیے گولڈن آفر. ٹکٹ کی خریداری پر ملے گی 80% گولڈ سیونگ. ٹکٹ کی خریداری کے لیے وزٹ کیجئے uae.sahulatbazaar.com/show پر اور ٹکٹ نمبر کے ساتھ رجسٹر ہو جائیں. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں ARY نیوز. میں ہوں زارا انصاری. میں ہوں عبید اللہ صدیقی. ہیڈ لائنز آپ جان چکے, خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.